دیکھیں ہم مفاہمت یا مزاحمت کی بات نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلاؤ، اس ملک میں بنیادی حقوق بحال کرو، لیکن اس سب کو ملک ساتھ میں لے کر چلنا بھی تو نظام امپورٹنٹ ہے، دیکھیں کیا کس کو لے کے ساتھ چلیں، تمام تر سیاسی جماعتوں کو۔ تمام سیاسی جماعتوں کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے سب آ جائیں ون پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر۔ کیا ہم یہ کہہ دیں کہ جو چور کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے وہ درست ہے، جو ایک کرپٹ آدمی کو مجرم کو آپ نے وی وی آئی پی بنایا ہوا ہے ہم کہتے ہیں وہ درست ہے؟ اگر آپ یہ کہلائیں گے تو ہم کہیں گے وہ غلط ہے۔ ہم صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں، عوام کو چوائس دیں، مقبولیت کو قبولیت کی شرط نہ رکھیں۔ ہم اس کے لیے ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ آئین کے مطابق اس ملک کو چلائیں، اور آئین جو کہتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، اس کے لیے ہم ہر اسٹیک ہولڈر سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہر سیاسی جماعت سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آپ جرم کو جرم نہ کہے وہ ہم نہیں کہتے۔ لیکن شعیب شاہین صاحب، آپ کے خود جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے خود بھی خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا سافٹ ہونا چاہیے، علی محمد خان صاحب نے کہا کہ تھوڑا پیچھے جانا چاہیے، تمام تر پارٹیز کو فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کا جو وہاں پر جو بیانات جس طریقے سے وہ عدالت کے سامنے انہوں نے گزشتہ روز دیے اور سائیکل مانگا، تو اس سے لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے تو مائنڈ بنا لیے لمبے عرصے تک جیل میں رہنے کا۔ دیکھیں ان کے مائنڈ بنانے کی بات نہیں ہے، انہوں نے تو کہا ہے میں اس ملک کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں نے یہاں سے کبھی نہیں جانا، میرا کوئی کرپشن کا پیسہ ملک سے باہر نہیں پڑا، میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ نظام انصاف کا کام ہے وہ یہ دیکھے کہ ایک شخص کی ضمانت کے اوپر فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو 3 مہینے چاہیے، جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس پینڈنگ ہے میٹر، اور ویئر ایز ایک شخص آتا ہے اس کو 7 منٹ کے اندر 420 سیکنڈ کے اندر آپ ضمانت دے دیتے ہیں۔ یہ دوہرا معیار ساری قوم اور پبلک دیکھ رہی ہے۔ لیکن شعیب شاہین صاحب، آپ کے خیال میں خان صاحب کی حکمت عملی ٹھیک ہے کہ مفاہمت وہ اب بھی نہیں کر رہے؟ باہر جب تھے تب بھی وہ کہتے تھے میں کسی سے بات نہیں کروں گا، تو یہ پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے پرسنلی بھی کافی ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ہم مفاہمت یا مزاحمت کی بات نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلاؤ، اس ملک میں بنیادی حقوق بحال کرو، لیکن سب کو ساتھ لے کر چلنا بھی تو امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں کیا کس کو لے کے ساتھ چلیں، تمام تر سیاسی جماعتوں کو۔ تمام سیاسی جماعتوں کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے سب آ جائیں ون پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر۔ کیا ہم یہ کہہ دیں کہ جو چور کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے وہ درست ہے، جو ایک کرپٹ آدمی کو مجرم کو آپ نے وی وی آئی پی بنایا ہوا ہے ہم کہتے ہیں وہ درست ہے؟ اگر آپ یہ کہلائیں گے تو ہم کہیں گے وہ غلط ہے۔ ہم صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں، عوام کو فیصلہ کرنے دیں، عوام کو چوائس دیں، مقبولیت کو قبولیت کی شرط نہ رکھیں۔ ہم اس کے لیے ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ آئین کے مطابق اس ملک کو چلائیں، اور آئین جو کہتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، اس کے لیے ہم ہر اسٹیک ہولڈر سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہر سیاسی جماعت سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آپ جرم کو جرم نہ کہے وہ ہم نہیں کہتے۔ لیکن شعیب شاہین صاحب، آپ کے خود جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے خود بھی خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا سافٹ ہونا چاہیے، علی محمد خان صاحب نے کہا کہ تھوڑا پیچھے جانا چاہیے، تمام تر پارٹیز کو فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم نے کر دیے نا، ہم نے کہا ہے تمام سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں صرف ون پوائنٹ ایجنڈا پہ، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، جس کو عوام منتخب کرے وہ اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ حکومت بنائے، اور وہ اس کو حق حکمرانی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کب تک یہ سختیاں برداشت کرتے رہیں گے شعیب شاہین ہم صاحب؟ برداشت کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ شعیب صاحب کیا کہیں گے جس طریقے سے جو ہے وہ آج استقبال کیا گیا ہے، جس طریقے سے جو ہے وہ آج میاں صاحب کی پیشی ہوئی ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور جو نظام انصاف دیا جا رہا ہے دوہرا معیار ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں قانون اور انصاف کا دوہرا معیار تو سب کے سامنے ہے، انصاف کا قتل ہوتا ہوا ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ جتنا اس وقت نظام اور ریاستی اہلکار جس طرح اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، ماضی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ نظام اس وقت ننگا ہو گیا ہے، ایک قائد کرپشن کو بچانے اور مافیا کے سربراہ کو بچانے کے لیے۔ اس سے ہمیں نقصان یہ ہوگا، مایوسی پھیلے گی، بددلی پھیلے گی، لوگوں میں افراتفری ہوگی، اور ملک کے اوپر پبلک کا، لوگوں کا ایک جو ٹرسٹ ہوتا ہے، نہ عدلیہ کے اوپر رہے گا، نہ قانون کے اوپر رہے گا، نہ ریاستی اداروں کے اوپر رہے گا۔ سر عدالت نے آج جج صاحبان نے بار بار اصرار بھی کیا اور پوچھا بھی کہ آپ نیب سے پوچھا کہ آپ گرفتار کریں گے یا نہیں کریں، تو نیب نے ہاتھ کھڑے کر دی، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں عدالت سے میرا سوال یہ ہے کہ وہ نیب کا تو ملزم نہیں ہے، کیا آپ بڑے احترام کے ساتھ، کیا آپ میجسٹریٹ ہیں جو ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ وہ مجرم ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں اس نے جیل میں جانا ہے۔
آپ اس کو جیل کے حوالے کریں. آپ ان سے پوچھ رہے ہو کہ کیا آپ اس کو گرفتار کرنا چاہتے ہو, آپ کو گرفتاری مطلوب ہے. بھائی وہ گرفتاری تو ریفرنس کے ٹائم مطلوب ہونے یا نہ ہونے کی بات تھی, ان سے تو سوال ہی نہیں بنتا ہے. وہ جیل جائیں اور اس کے بعد آپ میرٹ پہ فیصلہ کریں اپیل کا. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ عدالت کا یہ کوئی اقدام کسی لحاظ سے سوٹیبل ہے. سر آج ہائی کورٹ کے بعد ہمارے کولیگس صحافیوں پر تشدد کے لیگی کارکنان کی اس کو کیسے دیکھتے ہیں تشدد کے؟ دیکھیں مافیا سے آپ کیا اچھائی کی توقع رکھیں گے؟ آپ کا پورا میڈیا پچھلے 2 دن سے اس طرح اس کا استقبال کر رہا ہے کہ جس طرح وہ کشمیر فتح کر کے آئے ہو یا فلسطین. وہ کیا کر کے آئے ہیں مجھے بتائیں. ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کس کا ہے آج بھی بتا دیں. اس کی بیٹی کا ہے, اس کا ہے, اس کے بیٹوں کا ہے. آج کیا ہے, کدھر ہیں وہ رسیدیں؟ وہ خود کہا کرتا تھا کہ میرے پاس یہ ہیں وہ ذرائع, وہ ہے رسیدیں. پھر قطری خط لے آیا, پھر اس سے بھی مکر گیا. تو بات یہ ہے کہ کرپشن کا پیسہ ہے اس کا, اور کرپشن کر کے ادھر سے گیا ہے, اور کرپٹ آدمی کو پوری ریاست اس کو پروٹوکول دے رہی ہے, اور آپ کی میڈیا جس طرح پروٹوکول دے رہا ہے, افسوس ہے اور یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ کیوں. اس لیے کہ پچھلے سال انہوں نے 10 ارب روپے میڈیا کو دے دیے یا کوئی اور مفادات دے دیے. سر لاسٹ بتائیے کہ عمران خان صاحب کا جیل سے کیا پیغام ہے اپنے لوگوں کو, اپنے کارکنان کو, خاص میاں صاحب کے آنے کے بعد؟ دیکھیں ان کا ایک ہی پیغام ہے, حقیقی آزادی کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی ہے, اور اس جدوجہد کے لیے آپ نے اپنی پوری ایفرٹس کرنی ہے, اور آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تھینک یو. یہ نیب کی طرف سے اعتراضات ہونا کیا, بلکہ انہوں نے اس چیز پہ رضامندی ظاہر کر دی کہ آپ ان کو بے شک جو ہے وہ ضمانت میں توسیع دے دیں. ادارہ ہی خود ہی سرنڈر کر چکا ہے ایک شخص کے آگے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور پورا نظام اس وقت جو ہے سب کے سامنے ہے. یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہے؟ صرف ایک پریس کانفرنس سے یا اس سے کام چل جائے گا, یا عملی طور پر احتجاج میں کوئی وکلاء وغیرہ سامنے آ رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں انصاف کا قتل سب کے سامنے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ادارے ننگے ہو چکے ہیں, نظام انصاف ایکسپوز ہو چکا ہے. جج صاحبان وہ ایسے ایسے سوال کر رہے ہیں. پہلے تو ضمانت ایسے دے دی کہ جناب نیب کہہ رہی ہے ضمانت دے دیں, ہم دے رہے ہیں. نیب کل آ کے کہتے تمام پاکستان کے ملزموں کو ضمانت دے دیں, آپ دے دیں گے کیا؟ آئی جی اسلام آباد آ کر کہتے سارے مجرموں کو چھوڑ دو, آپ چھوڑ دیں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہوتا. اور جس طرح یہ پارٹ ہٹ کیس تھا جسٹس محسن اختر کیانی کا اور چیف جسٹس کا, تو یہ بینچ کیسے تبدیل ہو گیا؟ مجھے تو یہ سوچ کے ہی پریشانی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے بینچ کانسٹیٹیوشن جو جسٹس شوکت صدیقی کہا کرتا تھا کہ یہ کوئی اور بینچ بناتا ہے, تو اس کا مطلب بینچ کانسٹیٹیوشن بھی کسی اور جگہ سے آ رہی ہے. پھر آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ کس انداز سے آپ نے ان سے پوچھ لیا کہ جناب آپ کو اس کی گرفتاری مطلوب ہے؟ بھائی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اس نے جیل جانا ہے, اور اپیل کی ریوائول کے لیے جب وہ آئے گی بات تو دیکھی جائے گی. لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے, پورا میڈیا کس طرح ایک مجرم کو جس نے جرم کیا ہے, جس نے کرپشن کی ہے, کرپشن کیا قابل ضمانت یا قابل کمپرومائز جرم ہے؟ نہیں, وہ تو میرا آپ کا پیسہ ہے, پبلک کا پیسہ ہے. ایک بندہ کرپشن میں پکڑا گیا ہے, اس کے خلاف پروو ہو گیا ہے, اور وہ جو ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ ہے کدھر ہیں وہ رسیدیں؟ آج بھی رسیدیں اس نے نہیں پیش کی, اور اس کو اس طرح چھوڑا جا رہا ہے, اور اس انداز سے پروٹوکول ہو رہا ہے. 10 ارب روپے پچھلے سال اس نے دے دیے میڈیا کو, اور کہاں سے سفارشیں ہیں یا کیا ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے, اس سے مزید نفرتیں پھیل رہی ہیں, اس سے مایوسی پھیل رہی ہے, بددلی پھیل رہی ہے. یہ ملک کے لیے, نظام انصاف کے لیے, ریاست کے لیے, اور 25 کروڑ عوام کے لیے کسی لحاظ سے سوٹیبل نہیں ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کنڈکٹ آپ کے سامنے, آپ کو بہت سارے اعتراضات ہیں. عمران خان صاحب بھی اعتراضات کر چکے ہیں کہ وہ ان کے کیسز نہ سنیں, پھر بھی کیسز وہیں پر لگ رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی حکمت عملی کرنے جا رہے ہیں ان کے خلاف؟ کوئی احتجاج, کوئی تو طریقہ ہوگا کہ آپ کی اگر بات نہیں مانی جا رہی تو کوئی فورم آپ یوز کر سکتے ہو؟ جی اس کے اوپر ہم لاہ عمل بنائیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو خود سوچنا چاہیے. ادارے کی عزت رہنے دیں, نظام انصاف کی عزت رہنے دیں. یہ واحد فورم ہے جس کی طرف لوگ ایک امید اور آس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اگر عدلیہ کے اوپر سے ٹرسٹ ختم ہو گیا تو پھر افراتفری, انتشار, ظلم, وہ پھر اس کو روک کوئی نہیں سکے گا. کوئی ارادہ ہے سڑکوں پر آنے کا, تحریک انصاف کا کوئی احتجاج وغیرہ اس پہ سلسلہ؟ اس پہ لاہ عمل ہم بنائیں گے, پارٹی میں بھی بیٹھیں گے, اور ہم وکلاء کے ساتھ بھی بات کریں گے. جو لاہ عمل بنے گا ہم آپ کو انفارم کریں گے. بہت شکریہ شعیب شہین.